عمرے کے دوران حجر اسود کو بوسہ دے اگر کوئی، بھائی بوسہ دے، لیکن اگر عطر لگ گیا تو دم ہے، نہیں لگا تو کوئی دم نہیں۔ وہ تو اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ ہر وقت اس پہ عطر لگایا جاتا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں عطر لگ جائے اور دم پڑ جائے، اسے بہتر ہے کہ عمرے کے طواف میں بوسہ نہ دو، اشارہ کرو۔ طواف کے کسی چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، پہلا اور آخری ضروری ہے، درمیان میں نہ بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری بہن کی ایک دوست پر کچھ جن عاشق ہیں جس نے بڑا پریشان کر رکھا ہے، میری بیٹی اس کو کہیں کہ ٹیلی فون میں سورۃ البقرہ فیڈ کر لے، اور اس کے بعد اس کے ہیڈ فون دونوں کانوں میں لگا کر وہ سورۃ البقرہ سننا شروع کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری ایک دفعہ سن لے، تیسرا حصہ سن لے، چوتھا سن لے، پھر کچھ دیر کے بعد پھر شام کو، رات، یعنی دن میں سورۃ البقرہ ختم ہو جائے تو انشاءاللہ جب اللہ کا قرآن جو ہے وہ اس کے اندر جائے گا تو جن شیطان سب بھاگ جائیں گے۔ میری بیوی کا احرام کے دوران میں پاؤں جو تھا نا وہ رپٹ پہ ہو گیا، مجبوراً ہم نے سوڈا کریم لگائی تاکہ کچھ آرام آ جائے۔ کوئی حرج نہیں ہے، مجبوراً کوئی چیز لگانا، دوا لگانا، اس سے دم نہیں پڑتا، وہ تو بطور خوشبو اگر لگایا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے 7 چکر کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہیں کیوں اللہ نے پیدا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، تم جو پیدا ہوئے ہو، تمہارے پیدا ہونے کی کیا وجہ؟ تم اپنی وجہ بتاؤ، یہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے بندے ہر بات میں اگر پوچھو گے کہ جی مغرب کی 3 رکعت کیوں ہیں اور عشاء کی 4 کیوں ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی بات ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے نبی نے 7 چکر کیے ہیں، ہمارے لیے 7 چکر سنت ہے۔ اب ایک ایک بات تو ہم نہیں پوچھیں گے نا۔ بہرحال بعض علماء نے تمہارے جیسے لوگوں کو جواب دینے کے لیے بتایا ہے کہ 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں، 7 جہنم کے دروازے ہیں۔ تو جب آدمی چکر لگاتا ہے تو ہر چکر میں اسے اعتراف کرنا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، تو اس پر اللہ جہنم کے دروازے بند کر دیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے۔ ایک وقت میں ہم 2 اماموں کی تقلید کر سکتے، جب تم اتنے بڑے عالم ہو کہ دونوں اماموں کی فقہ دیکھ لی ہے، تمہیں تقلید کی ضرورت کیا ہے؟ تم کیوں تقلید کرو؟ تقلید تو وہ کرتا ہے نا جو جاہل ہو، جس کو پتہ نہ ہو مسئلے کا۔ تم تو دونوں اماموں کو جانتے ہو ماشاءاللہ، حالانکہ اس کو نام بھی نہیں آتا ہوگا اماموں کا۔ کشمیر میں جو مسلمان قید ہیں، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے، اللہ ان کو کفار کے عذاب سے بچائے، اور جن ظالموں نے کشمیر پہ ظلم کیا ہے اللہ ان پر اپنا قہر نازل فرمائے۔ نفلی عمرہ کرنا افضل ہے یا طواف؟ طواف افضل ہے، لیکن جتنی دیر عمرہ کرے اتنی دیر طواف کرے، یہ نہیں کہ ایک طواف ایک عمرے سے افضل ہے۔ کہتے جی آپ سے پہلے آپ کے والد درس دیتے تھے، ان کے بعد آپ دے رہے ہیں، تو اب آپ کے بعد کوئی آپ کی اولاد میں اللہ پاک چاہیں تو قادر ہیں کوئی پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کہتے جی کہ نماز میں اور ذکر میں لذت آئے، ہمیں لذت کے لیے نہیں حکم دیا گیا، ہمیں حکم دیا گیا ہے تعمیل حکم ہم نے کرنی ہے، اس کے بعد وہ لذت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرحال اگر تم اس مقام کو حاصل کرنا چاہتے ہو، کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو اور تنہائی میں بیٹھ کے غور و فکر کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔
کہتے ہیں جی کہ عرفات والے دن غلطی سے بازو کے پنجے سے 3-4 بال اکھڑ گئے، کوئی دم شم نہیں۔ عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر پہ خود بلیڈ مار سکتے، ہاں مار سکتے۔ اعجاز بھائی نے عمرہ کیا، 1 نمبر مشین لگائی، 2 دن کے بعد پھر عمرہ کیا تو 5 نمبر مشین، مجھے کیا پتا 5 نمبر کیا ہے اور 1 نمبر کیا ہے۔ اگر بال تھے تو ٹھیک ہے، تو اگر وہ پہلے 1 نمبر میں ہی ختم ہو گئے تو پھر کس چیز پہ مشین لگاتے رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ بال نہیں تھے اور ہم سے مشین پھیرتے رہے تو دم پڑ گئی۔ کہتے ہیں جی سلمان میرا نام ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کے سینے میں علم میں ہمیں بھی دے، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ میری 5 لڑکیاں ہیں اور 1 بیٹا ہے، انصاف میں کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو پھر ان سے معاف کرا لیا کریں، ورنہ پکڑے جاؤ گے، عدل کریں۔ میرا بھانجا ابو بکر 5 سال کا ہے، بولتا نہیں ہے، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ میرا بھائی ہے، اس کو پڑھنے کا شوق نہیں ہے، موبائل کا بڑا شوق ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد 1 تسبیح سورۃ اخلاص پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ اس کو ہدایت کے راستے پہ چلا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے 3 طواف کیے، مجھے چونکہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھنی تھی، میری طبیعت خراب ہو گئی، میں ہوٹل آ گیا، 2 دن کے بعد پھر آیا تو میں نے 2 رکعت سب کی پڑھی، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ میں وضو کرنے کے لیے وضو خانوں میں گیا تو ان میں جھاگ کی طرح کوئی صابن تھا جس سے میں نے ہاتھ دھو لیے، اگر خوشبو نہیں تھی تو کوئی بات نہیں، اگر خوشبو تھی تو پھر 2-4 ریال خیرات کرو۔ میرے والد فوت ہو گئے، ان کی طرف سے ہمیں وراثت کا حصہ مل گیا ہے، والدہ زندہ ہیں تو والدہ کی زمین سے ہمارا حصہ نہیں بنتا، لیکن میرے شوہر مجھے اصرار کرتے ہیں اور تنگ کرتے ہیں کہ والدہ کی زمین سے حصہ لوں، کیسے لیں؟ جو چیز شریعت میں ہو، اپنی بیوی سے کہو کہ کسی مدرسے میں جا کے مفتی سے فتویٰ لکھوائے، مفتی کیا لکھتا ہے، اگر مفتی کہے گا کہ ہاں ملنا ہے تو مل جائے گا۔ بھائی زمزم کا پانی جو ہے، یہاں کولر جو رکھے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ زمزم کا پانی بھی سنت یہ ہے کہ بیٹھ کے پیا جائے، لیکن اگر کھڑے ہو کے پی لیں تو گناہ نہیں ہوگا، باقی کوئی پانی کھڑے ہو کے پیئیں گے تو گناہ ہوگا، ورنہ تو زمزم کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ حضور کھڑے ہوئے تو مجبوری تھی، کنواں تھا، نیچے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ میری شادی کی 6 سال ہو گئی، اللہ دعا کرے اللہ اولاد صالح عطا فرمائے، جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ طواف میں حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، ٹھیک ہے کوئی عرض نہیں، لیکن اگر خوشبو لگ گئی ہے تو پھر دم دینی ہوگی۔ میرے والد صاحب آپ کو بہت چاہتے ہیں، ان کی پریشانی ہے، اللہ ان کو سب پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ کعبۃ اللہ میں ظہر کی اذان کے بعد، آج کل چونکہ رش ہے جلدی جلدی نماز پڑھاتے ہیں امام، مجھے سنت مؤکدہ پڑھنے کا موقع نہیں، میں نماز کے بعد پڑھ لوں۔
میں طالب العلم ہوں، اللہ آپ کو علم نصیب کرے اور ساری مشکلات دور کرے۔ درود شریف روزانہ کتنا پڑھا جائے؟ جتنا اللہ توفیق دے، جتنا اللہ تبارک و تعالی ہمت دے۔ یہ تو ہمت پہ ہوتا ہے۔ ہمارے شیخ تھے، میں نے الحمدللہ ان کی زیارت بھی کی ہے، وہ روزانہ 10 پارے قرآن شریف کی تلاوت کرتے تھے اور 1,00,000 درود پڑھتے تھے۔ تو آپ انہوں نے ایک عادت بنا لی تو پورا بھی ہو جاتا تھا، تم نیت کرو گے تو پورا بھی ہو جائے گا۔ 3-4 طواف کے چکر لگا کر ہم آ جائیں پہلے درس سنیں؟ نہیں، پہلے طواف مکمل کرو پھر درس سنو۔ احرام کی حالت میں حتیم کو میں نے ہاتھ لگایا، کچھ نہیں ہوتا لیکن نہیں لگانا چاہیے۔ حالت احرام میں میں نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کی، اگر اس میں خوشبو تھی پھر تو دم پڑ گئی، خوشبو نہیں تھی بطور دوا تھا تو کوئی حرج نہیں۔ میں نے کنکریاں تینوں دن فجر کی نماز پڑھ کے مار دی، دم پڑ گئی۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کو ایک دم لگتا ہے۔ اولاد نرینہ کے لیے کوئی خاص وظیفہ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرے۔ حرم میں سب سے زیادہ فضیلت والی تسبیح اور ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیونکہ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا، جب افضل الذکر ہے تو ہر جگہ افضل ہے۔ حج کے 5 دن جو ہیں نماز ہم قصر پڑھیں یا پوری پڑھیں؟ اگر مکے کا مقیم ہے تو وہ پوری پڑھے گا، باقی تو سب قصر پڑھیں گے۔ فجر کی نماز کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ اللہ سب کے والدین کو صحت دے۔ اگر طواف کے 2 چکر اوپر کیے 5 نیچے کیے پھر بھی ٹھیک ہے۔ محمد شفیق کی بیٹی آمنہ نے 9ویں جماعت کا امتحان دیا ہے، اللہ اچھے نمبروں سے کامیاب فرمائے۔ محمد اقبال ڈوگر کی بیوی بیمار ہے، اللہ صحت دے۔ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا بدعت ہے۔ جنازے میں آپ گالیاں دیتے ہیں، دعا بعد میں کریں گے۔ اور جنازہ ہی تو دعا ہے نا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم لحیت من نفائی والاسلام، اللہم انت فیت منا و دفاع الایمان، اللہم لا تذلنا بعدہ، اللہم لا تفتنا بعدہ، اللہم لا تحرمنا اجر۔ یہ کیا ہے؟ دعا ہے، گالیاں ہیں؟ میری بیوی 5 وقت نماز بھی پڑھتی ہے اور عبادت بھی کرتی ہے، لیکن 1 سال ہو گیا میری بات بھی نہیں مانتی اور مجھ سے ملاپ بھی نہیں کیا، تو اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ عبادت تب ہوگی جب خاوند راضی ہوگا۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اگر ایک عورت مر جائے اور اس کا خاوند اس پہ راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی، ورنہ نہیں۔ ہمارے ڈاکٹر شہزاد کو بھی اور بہت مسلمانوں کو ہندوستان میں ناحق قید کیا ہوا ہے، اللہ ان کو رہائی عطا فرمائے۔ ہم ایک ہوٹل میں ہیں، وہاں ہمیں زمزم کی بوتلیں ملتی ہیں، کیا ہم ساتھ لے جائیں؟